کراچی سے لاپتہ لڑکیوں کے معاملے میں بڑا بریک تھرو، دعا، نمرہ اور دینا کا سراغ مل گیا۔ تینوں لڑکیاں پنجاب میں موجود، ایک کا نکاح لاہور، دوسری کا ڈی جی خان اور تیسری کا میلسی میں پڑھایا گیا۔ دعا اور نمرہ کے اہل خانہ کا بیٹیاں نابالغ ہونے کا دعویٰ۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی 25 سالہ دینا کا سراغ مل گیا۔ سولجر بازار کی دینا نے میلسی میں نکاح کر لیا۔ نکاح نامہ اور ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ دینا کو لاپتہ ہوئے 10 دن گزر گئے تھے۔ لاپتہ دعا کو 10 روز بعد لاہور سے ٹریس کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تصدیق۔ لاہور کی رہائشی ظہیر سے 17 اپریل کو شادی۔ لڑکی نے بیاہ کے وقت عمر 18 سال لکھوائی۔ نکاح نامے میں لکھوایا گیا ڈرائیون کا ایڈریس جعلی نکلا۔ لاہور پولیس نے نکاح خان کو حراست میں لے لیا۔ گواہان کو بھی پکڑنے کی کوشش۔ مرضی سے شادی کی، نجیب شاہ رخ سے بچپن کی منگنی تھی، والدین کی زبردستی رشتہ توڑوانے کی کوششوں پر قدم اٹھایا۔ نمرہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا، والد پر ہراساں کرنے کا الزام، عدالت سے رجوع۔ وزیر اعظم 28 اپریل کو سعودی عرب جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر 16 اتحادی ارکان بھی دورے کا حصہ ہوں گے۔ پیگانیوں کے حوالے سے دفتر خارجہ کو انتظامات کرنے کی ہدایت۔ ریاض کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شہباز شریف۔ حمزہ شہباز، مریم نواز سمیت شریف فیملی کی 16 ارکان بھی سعودی عرب دورے کا حصہ۔ سلیمان شہباز اپنی فیملی کے ہمراہ دوحہ، حسین نواز اور اہلیہ لندن سے جدہ پہنچیں گے۔ نواز شریف کو لندن میں عام پاسپورٹ جاری، جلد عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب اڑان بھریں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے سابق وزیر اعظم کی سفری دستاویزات منسوخ کر دی تھیں۔ وزیر اعظم چارٹرڈ جہاز پر سعودی عرب نہیں جا رہے، شہباز شریف کمرشل فلائٹ سے جائیں گے۔ فواد چوہدری بیان دینے سے پہلے تصدیق کر لیتے، فیک نیوز تحریک انصاف کی پہچان بن چکی، مریم اورنگزیب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف، فارن فنڈنگ کیس کا 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم معطل۔ الیکشن کمیشن اور 17 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری، 17 مئی تک جواب طلب۔ امید ہے تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی یکساں جانچ پڑتال کی جائے گی، چیف جسٹس اطہر من اللہ۔ عمران خان کا پھر اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان، الیکشن کا اعلان ہونے تک وفاقی دارالحکومت ہی رہیں گے، چاہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہو، عمران خان۔ عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار، اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے جانبدار رویے پر احتجاج کریں گے، فواد چوہدری۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ، اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز کے باہر پولیس اور رینجرز تعینات ہوگی، قیدیوں کی وین بھی بلا لی گئی۔ پی ٹی آئی منحرف ارکان کے خلاف ریفرنسز سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن نے ایم این ایز کو 28 اپریل، پنجاب کے ممبران 6 مئی کو طلب کر لیے۔ تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے اجلاس، اسپیکر کے فیصلے کا انتظار۔ چیف الیکشن کمشنر 27 کے مستحق، سابق حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کیا، عمران خان کی سیاست مجھے کیوں نہیں بچایا تک محدود ہو گئی، اب وہ اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری۔ مریم نواز آج لاہور کے حلقوں کا دورہ کریں گی، شیخ رحیل اصغر کے دفتر میں کارکنوں سے ملاقات کرنے کا پلان، عید کے بعد جلسوں کا شیڈیول تیار ہے، لیگ کی رہنما۔
گورنر پنجاب کا عذر قبول، وزیر اعلیٰ کا انتخاب درست نہیں ہوا۔ صدر عارف علوی نے عمر سرفراز شیما کا خط وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھیج دیا، حلف نہ لینے کی آئینی وجوہات درج۔ اب تک حلف نہیں لیا گیا، صدر غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی آج مقدمہ سنیں گے۔ آج ہی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق کو چیلنج کیا گیا۔ جسٹس شجاعت علی خان آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ عثمان بزدار کے ایڈوکیٹ جنرل کو ذمہ داریاں جاری رکھنے کا حکم۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور کا مراسلہ غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار۔ پنجاب میں 25 روز سے انتظامی انارکی جاری۔ عمران نیازی کی خواہش ہے کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے، ایسا نہیں ہوگا، احسن اقبال۔ طارق بشیر چیمہ نون لیگ کو ووٹ دینے سے پہلے مستعفی ہوتے۔ پولیس نے پنجاب اسمبلی میں گھس کر ارکان پر تشدد کیا۔ ملک کو امپورٹڈ حکومت کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، قافلے کی رہنما حسین الہی۔ وزیر اعظم کا مسلم ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، افغانستان میں امن خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر، امہ کو یورپی یونین کی طرز پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، شہباز شریف۔ کشمیریوں نے بھارتی وزیر اعظم کے دورے کو مسترد کر دیا۔ بجلی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنا ابھی معاہدے کی خلاف ورزی، یہ جھوٹے معمول کو پیش کرنے کی ایک اور مایوس کن کوشش ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ IMF مذاکرات کی کامیابی، ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 70 پیسے کی کمی، 186 روپے 5 پیسے پر بند۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 520 پوائنٹس کا اضافہ۔ پنجاب میں ڈیزل کا بحران، کاشتکار پریشان۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے محدود پیمانے پر درآمد کیا، 5 اضافی کارگوز کا بندوبست کر لیا۔ PSO کا موقف، ملک میں کوئی شارٹیج نہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ترجمان اوگرا کی وضاحت، 4 صوبوں کو خط، پیٹرول پمپس پر دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ عالمی منڈی میں تیل کے نرخوں میں نمایاں کمی، امریکی فیول کی قیمت 4.7% کمی سے $97.39 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی کروڈ آئل بھی 4.8% سستا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ٹویٹر خرید لیا۔ سوشل میڈیا ایپ خریدنے کے لیے $44 ارب کی پیشکش قبول کر لی گئی، کمپنی کے شیئر میں 4% تک کا اضافہ۔ کلب کرکٹ سیزن میں 7,009 میچز کھیلے گئے، آئندہ سال مقابلے مزید زبردست ہوں گے۔ 100 نئی پچز تیار کرنے کا پلان ہے، چیئرمین PCB رمیز راجہ۔ اور عید شاپنگ سیزن شروع، بازاروں میں رش بڑھ گیا، مارکیٹوں میں رونق، خواتین کو کپڑوں، جیولری اور میچنگ جوتوں کی فکر، چھوٹی دنیا بھی خریداری میں پیش پیش۔